اچھا، تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو تقریباً 2500 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے سن توزو کی فن حرب۔ جی ہاں، دی آرٹ آف وار کمال کی کتاب ہے۔ ایک فوجی حکمت عملی کے ماہر ایک جنرل نے لکھی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی فوجی، کاروباری لوگ، لیڈرز سب اس سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں لگتی ہے نا؟ بالکل نہیں، اصل میں سن تزو کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہ کہ سب سے اعلیٰ جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کو بغیر لڑے ہی شکست دے دی جائے۔ بغیر لڑے شکست دینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ طاقت کا کھیل نہیں ہے، یہ ذہانت کا کھیل ہے۔ حکمت عملی، منصوبہ بندی اور ہم اور نفسیات کا۔ یہ دلچسپ ہے۔ کتاب تو مختصر سی ہے، صرف 13 ابواب، لیکن ہر باب میں گہرائی بہت ہے۔ جی بالکل، منصوبہ بندی سے لے کر قیادت، دھوکہ دہی، علاقے کا استعمال، وقت کا انتخاب، ہر پہلو پر بات کی گئی ہے۔ چلیں اس کے کچھ اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ ایک جو مجھے بہت اہم لگتا ہے وہ ہے خود کو جانو اور اپنے دشمن کو جانو۔ جی، یہ تو بنیاد ہے۔ سننے میں شاید آسان لگے۔ ہاں، لگتا تو سادہ ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا صرف اپنی اور دشمن کی طاقتیں اور کمزوریاں لکھ لینا کافی ہے؟ نہیں نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ خود کو جاننا کا مطلب ہے اپنی صلاحیتیں، اپنی حدیں، اپنی جذباتی کمزوریاں، اپنے تعصبات اور ہاں، اپنے وسائل کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا۔ اچھا۔ اور دشمن کو جاننا صرف فوج گننا نہیں ہے، اس کی قیادت کیسی ہے، وہ سوچتے کیسے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی سپلائی لائن کہاں کمزور ہے، یہاں تک کہ موسم اور علاقے کا ان پر کیا اثر ہوگا۔ مطلب پوری تصویر دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ سن توزو معلومات اکٹھا کرنے یعنی جاسوسی پر بہت زور دیتے تھے، تاکہ فیصلے خواہشوں پر نہیں، حقائق پر ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ لڑائی لڑیں ہی نہیں جو آپ جیت نہیں سکتے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، منصوبہ بندی، معلومات، لیکن سن تزو ایک اور بات بھی کرتے ہیں جو تھوڑی مختلف لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں افراتفری میں موقع ہوتا ہے۔ اگر منصوبہ بندی اتنی ہی اہم ہے تو پھر یہ افراتفری اور بدنظمی میں موقع کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تضاد نہیں؟ نہیں، یہ تضاد نہیں ہے، یہ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دیکھیں، منصوبہ بندی تو ضروری ہے، لیکن سن تزو حقیقت پسند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میدان میں کوئی منصوبہ بالکل ویسا نہیں چلتا جیسا بنایا گیا ہو۔ صحیح۔ اصل کمال یہ ہے کہ جب حالات بدلیں، جب کچھ غیر متوقع ہو جائے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس نئی صورتحال میں اپنے لیے راستہ نکال لیں۔ اچھا، یعنی لچکدار ہونا۔ بالکل، لچک اور ذہنی سکون جو افراتفری دوسروں کو ڈراتی ہے۔ ایک تیار اور سمجھدار لیڈر اسے غیر یقینی صورتحال کو اپنے فائدے میں استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، کاروبار میں مارکیٹ اچانک بدل جاتی ہے، جی ہاں۔ تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ وہی جو نہ صرف تیار ہو بلکہ تیزی سے نئی حقیقت کو سمجھ کر اپنی حکمت عملی بدل لے۔ تو اس کتاب کی جو اتنی مقبولیت ہے اس کی وجہ صرف اصول نہیں بلکہ وہ سوچ ہے جو یہ پیدا کرتی ہے۔ جی، ایک خاص طرز فکر، حکمت عملی، معلومات، لچک اور نفسیات کا امتزاج۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کاروبار سے لے کر کھیلوں تک اس کا اثر ہے۔ یقیناً، یقیناً۔ اصول تو وہی رہتے ہیں، میدان بدل جاتا ہے۔ جیسے جو مضبوط ہے اس سے بچو، جو کمزور ہے اس پر حملہ کرو۔ اس کا کاروبار میں کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بڑی قائم کمپنیوں سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے مارکیٹ میں وہ جگہ تلاش کریں جہاں مقابلہ کم ہے، اپنی نیش تلاش کرنا۔ اور دھوکہ دہی؟ کاروبار میں شاید اس کا مطلب ہو اپنے حریفوں کو اپنے اصل منصوبوں کا اندازہ نہ ہونے دینا، یا مارکیٹ میں اپنے قدم جمانے کے لیے کوئی غیر متوقع چال چلنا۔ یعنی یہ سب ذہانت کا کھیل ہے۔ زیادہ تر ذہانت، چالاکی اور نفسیاتی حربوں کا۔ وسائل اہم ہیں لیکن سب کچھ نہیں۔ وہ جو مشہور قول ہے، جب آپ مضبوط ہوں تو کمزور دکھائی دیں، جب آپ کمزور ہوں تو مضبوط دکھائی دیں، یہ تو خالص نفسیات ہے۔ بالکل، یہ تاثرات کا انتظام ہے، پرسیپشن مینجمنٹ، یعنی نہ صرف یہ جاننا کہ آپ اصل میں کیا ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھنا کہ آپ کا مخالف آپ کو کیا سمجھ رہا ہے۔
اور پھر اس تاثر کو اپنے حق میں استعمال کرنا۔ جی، اور یہ ہمیں واپس اسی بنیادی نقطے پر لاتا ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو بغیر تصادم کے حاصل ہو۔ واقعی یہ ایک قدیم حکمت آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہے۔ اس سب پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، ہر کوئی اپنی ایک تصویر پیش کر رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں ہماری اصل طاقت یا کمزوری سے زیادہ اہم وہ تاثر ہو جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں؟ اور یہ کہ ہم دوسروں کے تاثرات کو کتنی اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی کیا حقیقت سے زیادہ حقیقت کا تاثر اہم ہو گیا ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے۔